نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. سورہ یونس کی ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان انسانوں کی گمراہی اور انجام کا ذکر کیا ہے جو دنیا میں اللہ سے اپنا سچا تعلق قائم کرنے کی بجائے دوسری طاقتوں اور قوتوں پر سہارا اور بھروسہ کیے ہوئے. انسان کی بہت بڑی گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ ظاہری سہاروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. وہ اسباب کے تحت جو اسے نظر آنے والی کوئی طاقت ایسی ملتی ہے جس میں وہ خلاف عادت کوئی قوت محسوس کرتا ہے، کوئی اس کی کرامت بزرگی دیکھتا ہے، تو وہ اسی کے ساتھ ایسی وابستگی پیدا کر لیتا ہے، ایسا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن مقدس میں دوسری جگہ پر ان کو اس بات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں اور قوتوں سے یوں محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور ان کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. حالانکہ ایمان والے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری طاقتوں اور قوتوں پر آج اعتماد کیے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے دوڑ نہیں ہیں. کل قیامت کے دن جب اللہ کے حضور محاسبہ ہوگا، پیشی ہوگی، اس وقت جن کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ ان سے برات کا اعلان کریں گے. ان کو صاف طور پر کہیں گے فَنَتَبَرَّأُ کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تَبَرَّؤُوا مِنَّا، قرآن کہتا ہے وہ ان سے صاف برات کا اعلان کریں گے کہ ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے. اس وقت ایک انسان جو ان کے پیچھے دنیا کے جھوٹے لیڈروں، رہنماؤں، دنیا کی جھوٹی طاقت قوتوں کے پیچھے دوڑنے والے تھے، وہ کہیں گے کہ ہم اے کاش کہ اب ہم دنیا میں جائیں. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، ہم بھی تم سے ایسی ہی برات کا اعلان کریں گے، ایسے ہی تم سے منہ پھیریں گے جیسے آج تم نے ہم سے برات کا اعلان کیا. اسی طرح قرآن میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 22ویں پارے میں آتا ہے کہ دنیا میں ظالم، متکبر، ایسے جھوٹے لیڈر اور مفاد پرست، وہ بھی جن عوام جن جھوٹے لیڈروں کے پیچھے دوڑ رہی تھی، کل قیامت کے دن وہ بھی برات کا اعلان کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کمزور لوگ جو ان طاقتور لوگوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے کہ دیکھو ہم تو تمہارے پیروکار تھے، تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، آج اس مشکل گھڑی میں کوئی ہماری مدد کرو. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، تو اس وقت مستکبرین، وہ دنیا میں متکبرین، وہ دنیا کے چودھری اور وڈیرے، وہ ان سے صاف برات کا اعلان کریں گے، کہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں، ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے. تو اس وقت بڑے افسوس سے دل ملائیں گے وہ کمزور لوگ، اور وہ بھی وہاں تمنا کریں گے کاش کہ آج ہمیں دنیا میں لوٹنا نصیب ہو،
ہم ان سے برات اعلان کریں۔ وہ اپنی اس گمراہی کے بارے میں کہیں گے کہ ہم جو گمراہی میں مبتلا ہوئے تمہاری وجہ سے ہوئے، تم نے رات دن ایسے مکر و فریب کے جال بنے، بل مکر اللیل والنہار، رات دن کے مکر و فریب ایسے تھے تمہارے کہ تمہاری ان مکر و فریبوں کے جالوں میں پھنس کر ہم تمہارے پیچھے ہو گئے۔ استأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا، اللہ کے احکامات اور قوانین کا ہم نے انکار کیا، اس کے ساتھ تمہیں شریک کیا، تمہیں خدائی کا درجہ دیا، تمہارے پیچھے ہو گئی۔ قرآن مقدس نے ان آیات میں بھی قیامت کے دن کے اسی نقشے کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے، فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جب ہم سب کو ہم اکٹھا کریں گے اپنے حضور، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، انتم وشرکاؤکم، تم اور جن کو تم اللہ کے برابری کا درجہ دیے ہوئے تھے، شریک بنائے ہوئے تھے، مکان اپنی جگہ پر ٹھہرے ہو، آگے نہ بڑھو۔ غصے سے ان کو وہیں اپنی جگہ پر جہاں کھڑے ہوں گے ان کو وہیں روک دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ہم ان کے درمیان میں تفریق کر دیں گے۔ اچھے لوگ اللہ کی بندگی اطاعت کرنے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے الگ صف میں ہوں گے، اور یہ دنیا میں شرک، گمراہی اور فساد اور ظلم و زیادتی میں مبتلا چاہے ان کے لیڈر ہوں، چاہے وہ جھوٹے لوگ ہوں اور ان کی پیروی کرنے والے ہوں، ان کے درمیان میں الگ جدائی پیدا کرنے کی فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔ تو اس وقت کہیں گے شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کو وہ خدا کے برابر ٹھہراتے تھے، خدا کی برابری کا درجہ دیتے تھے، جن کو شریک کرتے تھے خدا کا، کہ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم تو ہماری عبادت اور بندگی نہیں کرتے تھے، تم تو ہماری بات نہیں کرتے تھے، ہماری اتباع و پیروی نہیں کرتے تھے۔ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، عبادت جہاں ظاہر ہم ایک عبادت سمجھتے ہیں، نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے، لیکن عبادت کا تعلق ہوتا ہے اطاعت کے ساتھ، حکم ماننا۔ نماز کی صورت میں حکم ہو تو وہ نماز عبادت ہے۔ اسی طرح زندگی کے دیگر احکامات میں کسی کی غلامی کرنا، اس کی اطاعت کرنا، یہ در حقیقت اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر فرعون نے کہا کہ یہ موسیٰ ہارون یہ ہم سے جو ہے نا کیا کرتے ہیں، آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ اس کی قوم قالوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، کہ اس کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے۔ اب بنی اسرائیل فرعون کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن قرآن کہتے ہیں کہ ان کی قوم جو ہے وہ ہماری عبادت یعنی ہماری غلامی کرتی ہے، ہماری اطاعت کرتی ہے، جو ہم آرڈر جاری کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرتے ہیں، اس پر چلتے ہیں۔ ماں کام یعنی تو قرآن مجید نے یہاں جو عبادت کا لفظ ذکر کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ انہی کی غلامی کرتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اب دنیا میں جن کو شریک ٹھہرایا گیا، اللہ کے برابری کا درجہ دیا گیا، نیک اور صلحاء انبیاء کو بھی اللہ کے برابری کا درجہ دیا گیا، حالانکہ انہوں نے اس کی کبھی ہدایت اور تعلیم نہیں دی، انہوں نے تو اللہ کی بندگی کی بات کی۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری قوموں نے خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اسی طرح بہت ساری قوموں نے کسی اپنے اور بزرگ کو، ود کو، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی بزرگ تھے اپنے دور کے صحیح صلحاء اور نیک لوگ تھے، ان کو خدا بنا دیا، ان کے نام کی اور ان کی شکل کی تصویریں بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے تو اپنی ساری زندگی توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اسی کی بندگی اور اطاعت کی تعلیم دی، لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے تو قوموں نے انہی کو خدا بنا دیا۔ تو وہ بھی برات کا اعلان کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا تھا، ہم نے تو اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے ان کو کہا تھا۔ ماں کانوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ، یہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے،
ہم نے تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن نے پیچھے سورہ معاہدہ میں ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے جب تک میں زندہ رہا میں تیری ہی بندگی کی طرف ان کو بلاتا رہا، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید، جب تو نے مجھے موت دے دی، مجھے اپنے پاس بلا لیا، تو اے اللہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا یہ لوگ کیا کرتے رہے، کس گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، پھر تو ہی ان کا نگران تھا، تو ہی دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو وہ صاف کہیں گے شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری بندگی اور اطاعت نہیں کرتے تھے، فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین، وہ کہیں گے اللہ کی شہادت ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے، بے شک ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا تم کیا کر رہے ہو۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، وہاں پر ہر انسان جو اس نے عمل دنیا میں کیا ہے نا اس کو جانچ لے گا، اس کو دیکھ لے گا کہ اس نے کیا دنیا میں کیا، دنیا میں کون سے اچھے اعمال کیے، برے اعمال کیے، وہ اللہ کی بندگی اور اطاعت اور احکامات کی تعمیل کرتے رہے یا غیروں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اس دن اس سچے مولا اور آقا کی طرف، پروردگار عالم کی طرف ہی سب کو لوٹنا ہے، اسی کے حضور حاضر ہوں گے سب۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو دنیا میں لوگ جھوٹ بولتے تھے، جو لوگ دنیا میں افتراء پردازیاں مکر و فریب کرتے تھے، وہ سب وہاں جاتا رہے گا، وہاں سب حقیقت کھل کر آشکارا ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ یاد رکھو جہاں کسی کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے، وہاں کسی کو خدائی کا درجہ دے لینا کہ اس کے پیچھے ایسے دوڑتے چلے جانا جیسے کہ اللہ کے پیغمبروں کی اطاعت کرنی چاہیے یا اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، ایسے کسی کے پیچھے دوڑتے چلا جانا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شرک قرار دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ کو، ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے خدا کو چھوڑ کر انہیں اپنا رب بنا لیا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو حضرت علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنے ان علماء کو، مشائخ کو رب تو نہیں مانتے، ہم ان کو خدا تو نہیں کہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علی مجھے یہ بات بتاؤ، جب تمہارے علماء یا مشائخ کوئی ایسی بات کہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو تم بلا چور چراغ اس کو تسلیم نہیں کر لیتے ہو اور اس کو ایسے ہی درجہ دیتے ہو جیسے خدا کی بات کو درجہ دینا چاہیے، اللہ کے حکم کو درجہ دینا چاہیے، ویسے ہی ان کو درجہ دیتے ہو، ویسے ہی اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہو۔ کہا یہ تو ہے، فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کہ ایک انسان یا خاص طور پر مسلمان وہ تو صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اب دوسروں کے پیچھے بھی یوں ہی دوڑنے لگ پڑے۔ آج الیکشن کا دور ہے، دن ہے، ہم چل رہے ہیں، جا رہے ہیں ہماری قوم اور ہم جھوٹے لیڈروں، مفاد پرست حکمرانوں، رات دن مکر و فریب کرنے والے ان جعلسازوں کے پیچھے، اور ہر انسان اپنے اس نے بت بنایا ہوا ہے، اپنے خدا بنایا ہوا ہے، اس کی غلط کاریوں کی بھی تعبیریں کر رہا ہے کہ نہیں یہ لیڈر تو اس نے تو کمال کر دیا، اس نے تو دودھ کی نہریں بہا دی، کوئی بھی کسے باشا، ہر ایک کا دیوانہ ہے، حقیقت پسند نہیں ہے، سچائی پسند نہیں ہے، سچائی کی پیروی کریں، حقیقت کو دیکھیں، چاہے حقیقت مخالف کے پاس ہی کیوں نہ ہو، جو تمہارا دشمن ہے بظاہر تمہارا لیڈر نہیں ہے لیکن سچی بات یا عمل اس کا ہے تو اس کی اتباع کرو، اس کے پیچھے چلو۔ جھوٹے لیڈروں سے برات کے اعلان کرو۔ ہم ہر دن اللہ کی حضور ہاتھ اٹھا کر اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہر فاسق فاجر سے ہم برات کے اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر انہی جھوٹے لیڈروں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں۔
اس کی سزا دنیا میں بھی مل رہی ہے، آخرت میں تو پھر الگ ملے گی، جس کا قرآن یہاں ذکر کر رہا ہے کہ اللہ انتہائی غیظ و غضب میں ان کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دے گا اور ان سے ڈانٹ ڈپٹ کے پوچھے گا کہ کن کے پیچھے تم چلتے رہے، کن کو خدا تم نے بنائے رکھا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کی تعلیمات میں غور و فکر کیا جائے، سچے لیڈروں کو ڈھونڈا جائے، سچی جماعت کو تلاش کیا جائے جو انسانیت کا تعلق اللہ سے جوڑے، جو انسانیت کا تعلق مادیت سے نہیں، انسانیت کا تعلق جھوٹ، مفاد پرستی، لالچ سے نہیں، بلکہ اس کے اعلیٰ اخلاق اس کے اندر پیدا کرے۔ آج جتنی جماعتیں ہیں، کون سی جماعت ایسی ہے جو اپنے ورکر کی تربیت کرتی ہو، اس کی اخلاقی بلندی کے حوالے سے فکر مند ہو اور اس کی دنیا کی بھی بہتری اور آخرت کی بھی سنوارنے کے حوالے سے وہ کوشش کرتی ہو؟ کوئی ایک جماعت نہیں، سوائے نعرے مروانے کے، سوائے جو ہے اپنے لیڈر کے لیے نغمے گانے کے، اور کیا ہے؟ بلکہ الٹا ان کے پیچھے لگ کر تو بد اخلاقی کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان، ان کے اندر جذباتیت پیدا ہو رہی ہے، سمجھ اور عقل اور شعور نہیں ہے، دوسری کی بات کو سننے برداشت کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو بہر صورت جھوٹے تمام لیڈروں سے برات کا اعلان ہے۔ دیکھو یہاں ایک بات ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ ووٹ بڑی امانت ہے اور اس کو دینا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھنا، ووٹ امانت ہے اور امانت اس کے سپرد کرنی چاہیے جو امانت کی ادائیگی کا ذمہ دار اور اہل ہو، اور جب نااہل کے سپرد کوئی امانت سونپی جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر آلی فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کے حوالے کوئی کام سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ ایک قیامت کبریٰ ہے جو بڑی قیامت دنیا میں آئے گی، اور ایک قیامت صغریٰ ہوتی ہے جو ہر ملک اور قوم کی قیامت ہوتی ہے۔ تو اس قوم پر قیامت آ جاتی ہے جب نااہل، نکمے، مفاد پرست، لالچی اور خود غرض لیڈر وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ جی تو آپ نے اپنا ووٹ اگر ایسے جھوٹے لوگوں کو دیا تو ان کی نالائکیوں کا خمیازہ کل آپ کو بھی بھگتنا پڑے گا، جو وہ جرم کریں گے اس میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ صاف اعلان کر دو وَنَخْلَهُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، ایسے ظالموں، مفاد پرست، جھوٹے، مکار لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے برات کے اعلان۔ ووٹ نہ دینا بھی در حقیقت کیا ہے؟ ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے کہ اس سسٹم اور نظام میں کوئی انسان اس وقت اس اہل ہی نہیں ہے کہ ملک کے نظام کو چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، یا یہ جو مروجہ جو ہمارا الیکشن کا طریقہ کار ہے اس میں جو اہل ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ چلو ایک بڑا چور ہے، ایک چھوٹا چور ہے، ایک بڑا فراڈیا ہے، ایک چھوٹا فراڈیا ہے، ایک بڑا ظالم ہے، ایک چھوٹا ظالم ہے، چلو چھوٹا جو ظالم ہے اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے جو کل چھوٹا ہوتا ہے منتخب ہونے کے بعد وہ بڑا ظالم بن جاتا ہے، جو چھوٹا جھوٹا ہوتا ہے منتخب ہونے کے بعد وہ بڑا جھوٹا بن جاتا ہے، بڑا چور بن جاتا ہے۔ تو یہ تو سارا سسٹم اور نظام کرپٹ لوگوں کو پیدا کر رہا ہے، کرپٹ لوگوں کو رہنما بنا کر لاتا ہے، اور اگر کوئی اچھا بھی ہوتا ہے تو وہ اس سسٹم کے اندر اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا، نہ اس کو کرنے دیا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی فرشتہ بھی لا کر بٹھا دیا جائے گا نا، وہ وہی کرے گا جو یہ سسٹم چاہے گا۔ جب تک اس سسٹم کی حقیقت نہیں سامنے آئے گی، یہ ظلم کا، مفاد پرستی کا، سرمایہ داریت کا یہ سسٹم جس کو ظالم سامراجی طاقتیں قوتیں کنٹرول کی ہوئی ہیں، اصل میں الیکشن بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ یہ ظالم سامراج طاقتیں دیکھتی ہیں کہ اب عوام کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے ہماری خرابیوں اور غلطیوں اور بدماشیوں کا، تو وہ ان کو سلانے کے لیے الیکشن 5 سال بعد 3 سال بعد کروا دیتے ہیں کہ بس اب تمہارے حالات بدل جائیں گے، اب نئی حکومت آ گئی ہے، اب بس حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اس لیے تمہیں اب کوئی فکر کرنے کی یا بیدار ہونے کی ضرورت نہیں، تم سوئے رہو۔
یہ بھی عوام کو ایک سلانے کی ایک خواب آور دوا ہوتی ہے، تاکہ ان کے اندر جو ہے ظلم کے خلاف فکر اور جدوجہد اور سوچ پیدا نہ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کی آیات صرف اس کو یہ مخصوص معنی میں سمجھ کر کہ کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جانا، کسی سے منتیں اور نذرانے ان سے نظریں مانگنے لگ پڑنا، اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے کہ انہی کو تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ قرآن کی دوسری آیات کو بھی سب اس کے ساتھ جب ملائیں گے، جہاں وہ شرک ہے وہاں اسی طرح کسی کو خدائی کے درجے میں رکھتے ہوئے، یعنی اس کے حکم کی ایسی اطاعت کرنا، چاہے وہ غلط کہے یا صحیح کہے، درست کرے یا غلط کرے، اس کے پیچھے دوڑتے چلے جانا، اسی کی حمایت کرنا، یاد رکھو یہ بھی در حقیقت شرک ہی ہے۔ برات کا اعلان کرے جو بھی غلط کرتا ہے، چاہے وہ میرا لیڈر غلط کرتا ہے، اس سے برات کا اعلان کرے، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تمہارا عمل غلط ہے، یہ تمہاری بات غلط ہے، پھر تو تم حقیقت پسند ہو، سچائی پسند ہو، وگرنہ تو یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور سچائی کی اتباع اور پیروی کی توفیق دے، سچے لیڈروں اور رہنماؤں کو ڈھونڈنے کی اور ان کے پیچھے چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔